اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت سے منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج نہایت ہی مہم دن ہے، ولادت باسعادت حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، لہٰذا تمام مومنین شرق عالم میں ہو یا غرب عالم اور ہمارے اور آپ کے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ آج کا دن نہایت ہی مہم دن ہے اور آج انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حضرت امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے عنوان سے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا انصاری صاحب قبلہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب قبلہ حفظ اللہ تعالی انشاءاللہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے۔ نہایت ہی مہم واقعہ ہے، لیکن اس میں اب یہ ہے کہ بہت سارے موضوعات جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ خود حضرت کے القابات کے عنوان سے، حضرت کے مناظرات جو انہوں نے مختلف ادیان کے ساتھ کیے ہیں ان کے عنوان سے، خود حضرت کی حیات طیبہ اور دیگر بے شمار موضوعات موجود ہے کہ جس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے۔ اور حضرت کی زندگی جو ہے، جیسے بعض ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی، وہاں پر یہ ہے کہ کچھ مشکلات کی بنیاد پر اور تاریخ جو ہے وہ زیادہ واضح نہیں رہتی تھی کچھ واقعات میں، یعنی ایسا ہوا ہے کہ بعض واقعات زیادہ مشخص نہیں ہے، ظالم حکومتیں ہوا کرتی تھی اور وہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ہے بے خبر ہو جاتے تھے۔ لیکن حضرت امام رضا علیہ السلام کی زندگی اس عنوان سے جو ہے بالکل واضح اور آشکار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جو ہے وہ ان کی تاریخ جو ہے وہ بالکل واضح ہے، اور اسی عنوان سے آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا غلام مصطفیٰ انصاری صاحب قبلہ۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ یا الحمدللہ، احسان پروردگار کا الحمدللہ۔ مولا قبلہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا، اور آج کے دن کی مناسبت سے نہایت ہی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ یبارک فیک۔ انشاءاللہ، شکریہ قبلہ۔ پہلا سوال میں آپ کی اجازت سے شروع کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے متعلق اور لقب ابن الرضا، اس پر قبلہ اگر وضاحت فرمائیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ذات گرامی اور آپ کی دنیا میں تشریف آوری کے متعلق مختلف روایات ہیں، لیکن جس روایات پر زیادہ تر علماء کرام کا اتفاق ہے وہ 11 رکعات اور 148 ہجری ہے۔ جی، اتفاق یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی زندگانی میں بھی ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ یا لیتنی لو ادرکتو، ہے کاش میں رضا علیہ السلام کا زمانہ پا لیتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی گویا زیارت امام رضا علیہ السلام اتنی مہم اور اہم ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام بھی، اجداد بزرگان بھی اس ذات گرامی کی زیارت کے خواہش مند رہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب بھی کبھی امام رضا علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو آپ کی زبان اقدس سے یہ جملہ 3 بار نکلا، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ۔ یعنی آپ جس ذات گرامی پر رسول خدا صلوات پڑھ رہے ہوں
اس کی کیا عظمت اور کیا شان ہوگی۔ بے شک امام رضا علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے دنیا میں تشریف آوری ہے، چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دنیا سے جو شہادت ہے وہ بھی 148 ہجری 25 شوال ہے۔ صحیح گویا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے 16 دن بعد آپ دنیا میں تشریف لائے۔ صحیح۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زندگانی میں ایک ایسا لمحہ آیا کہ آپ کی اولاد نرینہ ہونے میں کچھ دیر ہو گئی، جی، اور جس طرح لوگ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علیہ باللہ نقل کفر بشد اب تک کا تانا دیا کرتے تھے، اسی طرح لوگوں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بھی یہی کے ذات کے لیے بھی یہی جملہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ جی، اور ایک اور بھی روایت موجود ہے کہ حتیٰ کہ ایک شخص امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا جی، اور اس نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ امام برحق ہیں؟ اللہ، آپ نے فرمایا کہ آپ تجھے میری امامت پر شک ہے؟ اللہ، تو اس نے کہا کہ امام تو اولاد نہیں ہوتے۔ یعنی یہ بات امام رضا علیہ السلام کے لیے بہت بڑی تکلیف دہ ثابت ہوئی، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے بارگاہ احدیت میں انتہائی عز و انکسار سے اپنی اولاد کے لیے اظہار فرمایا۔ اللہ، اور حضرت امام جواد علیہ السلام یعنی امام محمد تقی علیہ السلام جو میرے مولا کے ایک ہی فرزند ہیں، آپ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی سادات اہل بیت علیہ السلام نے آئے، سب نے اس بات کو اہمیت دی کہ وہ اپنے آپ کو ابن الرضا کے لقب سے سبحان اللہ، بلائے جائیں۔ سبحان یعنی یہ اللہ، پسندیدہ تھا کہ وہ جو لوگ کہتے تھے علیہ باللہ یہ ابتر ہے، ان کو جواب دیا جائے کہ ہم جنہیں تم ابتر کہتے تھے ہم اسی کے بیٹے ہیں۔ اللہ، اور ہمارے پاس یہ روایات صراحت سے موجود ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام، جی، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، تمام ائمہ علیہ السلام اپنے آپ کو ابن الرضا کے نام سے پکارا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے لیے اس میں زیادہ شرف محسوس کرتے، بے شک، بے شک، اور اس لقب کو پسند کرتے۔ بے شک۔ آج اتفاق سے 11 ذی القعدہ کا دن ہے، جی، اور یہ آپ لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے آج بیان ہی اسی موقع پر اپنے پروگرام کا آغاز فرمایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے القابات ابن رضا کے علاوہ جی، عالم آل محمد، شہنشاہ خراسان، سلطان اولیاء اور کثیر مولا کے القابات موجود ہیں۔ بے شک۔ قبلہ بہت یہاں پر ایک جملہ میں بسم بڑا اللہ، لطیف کہنا چاہوں گا جی، جی، بسم اللہ فرمائیں قبلہ۔ کہ امام علی رضا علیہ السلام کے جو اسم مبارک ہے اس کے اعداد ہے 1001۔ صحیح۔ اور اگر آپ دعائے جوشن کبیر کا مطالعہ فرمائیں جی، تو اس میں بھی اللہ کے 1001 نام ہیں۔ اللہ، تو گویا ہم یہاں سے یہ بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ 1001 اسماء گرامی جی، ذات واجب علی کل شیء قدیر کے جو دعائے جوشن کبیر میں موجود ہیں، ان کا اتم اور اکمل ترین مظہر ہے ذات امام علی رضا علیہ السلام۔ سبحان میں اللہ۔ سمجھتا ہوں کہ میں ابھی آپ کی خدمت میں آج کے دن کی مبارک پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی طرف سے حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف خیر مبارک ہو۔ یہ بات یہاں تک پہنچی تو علماء کرام بھی یہ لکھتے ہیں جی، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح باقی ائمہ علیہ السلام نے اپنے آپ کو ابن رضا کہلانا پسند کیا، تو یقیناً حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف بھی اس لقب کو اپنے لیے پسند فرماتے ہیں۔ بے اس لیے اگر آپ کو بھی ابن رضا کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ جی، جی جناب۔ جی، بہت خوبصورتی سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی اور القابات کی طرف حضرت کا آپ نے اشارہ فرمایا۔ بہت سارے القابات ہیں جیسے آپ نے فرمایا، لیکن اس میں سے جو سب سے مشہور لقب ہے رضا، اس عنوان سے قبلہ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا معنی ہے اس کا؟ سلامت رکھے۔ جی، عجیب سی صورتحال یہ ہے کہ اللہ کا یہ لطف ہے ہم پر، ہم پر، کہ اللہ نے ہمیں وہ ائمہ علیہ السلام عطا کیے ہیں کہ جن جیسا اللہ کی کائنات میں اور کوئی نہیں۔ بے شک، بے شک۔ کسی نے امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام سے یہی سوال کیا تھا صحیح، کہ مولا
आम्मा ये कहते हैं कि आपके बाबा को रजा इसलिए कहा जाता था जी कि चूंकि आपने मामून की बात को मान लिया, उसकी वलीयती को कबूल किया और मामून इस अमल पर आपके बाबा पर राजी हो गया, इसलिए उनको रजा का लक़ब मामून की तरफ से मिला था। तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वल्लाहि कज़बू फजरू, जी बखुदा झूठ बोलते हैं और ऐसा कहने वाले फासिक व फाजिर है। यानी यहाँ इमाम अलैहिस्सलाम ने किसी मसलहत से काम नहीं लिया। सही। यानी हमें यहाँ पर इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ये कुलिया और कानून दे रहे हैं कि जब हमारी इज्जतो तौकीर और हमारी फजीलत की बात आ जाए जी तो वहाँ किसी मसले से काम नहीं लिया जाएगा, बल्कि खुलम खुला हमारी फजीलत को बयान किया जाएगा। आगे फरमाया लिअन्नहु रज़िया लिल्लाहि फिस्समा व रज़िया रसूलुहु वल अइम्मतुल मयामीन बअदहु फिल अर्ज़। जी फरमाया उनको रज़ा इसलिए कहा जाता है चूंकि आसमानों पर खुदा उनसे राजी है, अल्लाह, और जमीनों पर उनसे मुस्तफ़ा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तमाम आइम्मा अलैहिस्सलाम उनसे राजी है। बेशक। तो सैयदी यहाँ पर एक जुमला तो कहने का मुझे हक है जी कि किसी को रज़ी अल्लाह कहने से पहले हमें इस बात को दर्क कर लेना जरूरी है। सही। कि आज जिसे हम रज़ी अल्लाह कह रहे हैं जी उस पर इमाम रिजा और उनकी जद्दा भी राजी हैं या नहीं है? वाह सुभान अल्लाह। अगर वो राजी हैं तो रज़ी अल्लाह कहने में कोई ऐब नहीं है। बेशक। और उन पर अगर हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हजरत इमाम रिजा अलैहिस्सलाम राजी नहीं है तो मेरे कहने या न कहने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। अल्लाह हमारी बात थोड़ी सुनता है, क्योंकि वो राजी है जी। और इसलिए किसी ने क्या खूब कहा था इमाम रिजा अलैहिस्सलाम के इसी रिजा के बारे में कि पाबंद है तकदीर फकत तेरी रिजा से। वाह। पाबंद है तकदीर फकत तेरी रिजा से, मर्जी जो है तेरी वही मर्जी है खुदा की। वाह 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 वाह, क्या बात है। पाबंद है तकदीर फकत तेरी रजा की, बेशक मर्जी है जो तेरी वही मर्जी है खुदा की। वाह। यानी अगर किसी को ये देखना है इसमें खुदा राजी है, बेशक मुस्तफा राजी है, तो देखना ये होगा कि क्या उस पे हजरत ज़हरा राजी हैं, इमाम रिजा राजी हैं। अगर तो इमाम रिजा राजी हैं और उन आपकी जद्दा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा राजी हैं तो फिर रज़ी अल्लाह हम कहे ना कहें खुदा उससे राजी है। और अगर ये राजी नहीं है तो पूरी दुनिया भी रज़ी अल्लाह कहती रहे तो वो हमारे कहने से वो राजी होने वाला थोड़ी है। नहीं है, वो तो उनसे की रजा से राजी होता है। वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह, जिनकी रजा खुदा ही की रजा है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से जब किसी ने सवाल किया कि मौला क्या आप अइम्मा अहले बैत बाकी जो हैं उन पर खुदा राजी नहीं है? जी सही। अगर आप ये कह रहे हैं कि उन पर खुदा राजी है, मुस्तफा राजी है, तो क्या बाकी जो आप अइम्मा हैं आपसे खुदा राजी नहीं है? जी। मौला ने फरमाया क्यों राजी नहीं है? तो फिर वो रजा क्यों है? सही। मखसूस उनकी जात के लिए क्या? जी। तो सुभान अल्लाह क्या जवाब दिया इमाम ने। यकीनन ऐसे सवालात का जवाब सिर्फ इमाम अलैहिस्सलाम ही दे सकते हैं। मौला फरमाते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे बाबा पर अल्लाह भी राजी है, रसूल भी राजी है, सही, मुआफिक भी राजी हैं, मुखालिफ। वाह सुभान, अपने भी राजी हैं, पराए भी राजी हैं, बेशक। दोस्त भी राजी हैं, दुश्मन भी राजी हैं। बिल्कुल। इसलिए मेरे बाबा को अल्लाह ने रिजा करार दिया है। सुभान अल्लाह। तो गोया हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम वो ज़ात-ए गिरामी है जिससे खुदा की रिजा का इज़हार होता है। और इस बात की वज़ाहत के लिए मजीद उयून अखबार और रिजा में शेख सुदूत आलल्लाहु मकामहू ने और उस पर जो तबसरा किया है हमारे बहुत बड़े साहिब इरफान अजीम हस्ती आयतुल्लाह जवाद आदी रज़वानुल्लाह अलैह ने, वो भी कोई जो तबसरा जो आपने फरमाया वो फरमाते हैं कि इस पूरे निज़ाम आलम में जी अल्लाह की कोई ऐसी मखलूक नहीं है कि जो दूसरी मखलूक पे राजी हो। सही। इंतहाई अहम लतीफ़। आप फरमाते हैं कि पूरे निज़ाम कायनात में जी कोई ऐसी मखलूक नहीं जो दूसरी मखलूक पे राजी हो, मगर
بتوسط امام رضا علیہ السلام. یعنی اگر ایک مخلوق دوسری پر راضی ہے جی تو اس کا سبب بھی ذات گرامی امام رضا علیہ السلام کی ہے. اور آگے فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اگر اس آیت ہی کو عنوان قرار دیا جائے اور نفس مطمئنہ کی تلاش کی جائے تو وہاں بھی نفس مطمئنہ ہمیں ملے گا تو بتوسط امام رضا علیہ السلام ہی ملے گا. اور تیسرا جو نقطہ آیت اللہ جواد عاملی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس لیے رضا نہیں کہا گیا کہ وہ مقام رضا پہ فائز ہے. انتہائی اہم بات. آپ کو اس لیے رضا نہیں کہا گیا کہ وہ مقام رضا پہ فائز ہے، صحیح، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو رضا اس لیے کہا گیا ہے کہ دوسروں کو اس امام کی وجہ سے خدا کی رضا ملتی ہے. یعنی دوسرے اگر امام اللہ کی رضا تک پہنچے تو بھی بتوسط امام صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سلسلے علامہ طبائی رضوان اللہ علیہ انہوں نے بھی بہت عظیم جملہ فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں جو معرفت رضا علیہ السلام ہے وہ معرفت حسی ہے. صحیح، یعنی آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اگر آپ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنا وہاں سکون ہے، کتنا وہاں لطف ہے، کتنی رافت و رحمت ہے امام رضا علیہ السلام کی جوار اقدس میں. اسی طرح اگر آپ بارگاہ امام علیہ السلام نجف اشرف میں جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کائنات کے عظیم ترین بادشاہ کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے. اسی طرح آپ اگر کربلا معلیٰ میں چلے جائیں وہاں آپ حسن و جلال کی ایک اپنی یعنی احساسات بارگاہ کے الگ ہیں. اور یہاں پر آیت اللہ طبائی رضوان اللہ علیہ نے ایک اور جملہ فرمایا. وہ فرماتے ہیں کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہی مقامات مقدسات ہی علوم آل محمد کا مرکز قرار کیوں دیے گئے؟ صحیح، مشہد مقدس، قم المقدسہ، نجف اشرف، کربلا معلیٰ، یعنی یہ کیوں مراکز قرار دیے گئے علوم آل محمد علیہ السلام کے؟ فرماتے چونکہ اس دنیا میں آل محمد علیہ السلام سے ہٹ کر کسی فرد نے، کسی ہستی نے اللہ کے علوم کو اس قدر آشکار نہیں کیا جس طرح آل محمد علیہ السلام نے آشکار فرمایا ہے. تو اس لیے بھی یہ مقامات اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ یہاں پر آل محمد علیہ السلام کے علوم کی ترویج ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت ہمارے تمام یہ مراکز جہاں پر خدا کی رحمت و برکتوں اور عنایات کا مرکز محور ہے، جہاں باب الحوائج اور باب المراد ہیں، وہیں پر یہ علوم آل محمد علیہ السلام کا مرکز اور محور بھی قرار دیے گئے ہیں. بے شک، بے شک. قبلہ بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی. آخر میں تقریباً 3 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے. ایک بات جو ہے وہ خود زیارت حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کے عنوان سے بھی اگر قبلہ ہو جائے تو جو کچھ نہ کچھ حق جو ہے وہ ادا ہو جائے. بہت اہم سوال ہے آپ کا. یہی بات امام محمد جواد علیہ السلام سے سوال کیا تھا کسی نے کہ مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کے پدر گرامی امام علی رضا علیہ السلام کی جو زیارت کا ثواب ہے وہ 1000 حج کے برابر ہے. اللہ. تو آپ نے فرمایا تجھے حیرت ہو رہی ہے اس بات پر 1000 حج کے؟ بل الف سبحان اللہ. واہ. 1000 حج کی بات کرتا ہے بلکہ وہ تو 10 لاکھ حج کے برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہاں پر ظاہر امام علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل چونکہ امام رضا زمانتے ہیں زامن آہو، زامن مسافرہ اور زامن زہیر، یعنی امام رضا علیہ السلام کی ہستی وہ واحد ہستی ہے کہ جو قیامت میں اپنے زائر کو خود تلاش کرے گی. یعنی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے والا شخص اس بات کی دلیل ہے کہ جو امام مان کر آپ کی زیارت کر رہا ہو وہ ائمہ اثنا عشر کا ماننے والا ہے.
اس کے امام عصر کی امامت پر اس کے ایمان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. سبحان اللہ. پیچھے چلے جائیں گے تو باقی ائمہ علیہ السلام کی جو زیارت کرنے والے ہیں ان میں سے کوئی زیدیہ بنے، کوئی اسماعیلی بنے، کوئی فلاں بنے، لیکن امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر آنے والے کے بارے میں اس بات کے شک کی گنجائش باقی نہیں ہے کہ یہ کتنے اماموں کا ماننے والا ہے. وہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت بہت بڑا ثواب کا درجہ رکھتی ہے. بے شک. اور اس طرح سید الشہداء کی زیارت کا اپنا ایک مقام ہے، اس کے الگ پہلو ہیں. بالکل. میری دعا ہے کہ آج کے دن کی وساطت سے مولا امام رضا علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا صدقہ ہم سب کو چوکھٹ امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. اور جو مومنین آج زیارت کے لیے دعا گو ہیں، مولا ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرمائے. پروردگار تجھے آج کی امام رضا علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا صدقہ میرے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو حضرت امام رضا عجل اللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ میں قبول فرما. الہ آمین. اور میرے بھائی میرے قبلہ خادم حسین شاہ صاحب اور ان کے تمام دوستوں کو سلامت بخرامت فرما. محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت صدقہ. اور ایک بات آج بھی کہتا جاؤں کہ ہمارے پاکستان میں آج 31 مئی بھی ہے اور 18 جیٹھ بھی ہے، اور دیسی مہینوں کے اعتبار سے پاکستان میں یوم عاشور بھی منایا جاتا ہے اور مجالس اور عزاداریوں کے اہتمام بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی نکلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے ایک مناسبت یہ بھی ہے، ایک مناسبت یہ بھی ہے، اور ہم اپنی دعا میں آج کے دن کی وساطت سے اگر اسی طریقے سے جو اس کی نسبت قرار دی گئی ہے، مولا آج کے دن کا صدقہ سید الشہداء کی شہادت کا صدقہ ہمیں بارگاہ مقامات مقدسات کی مولا زیارت نصیب فرمائے اور ہماری اس گناہگار پیشانی کو ان مقامات پر اپنی پیشانی ٹیکنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نہایت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. کسی اور وقت پر بھی میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ سے وقت لے سکوں. حتماً ہمارے حق میں قبلہ دعا فرمائے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ سربراہ اتحاد المؤمنین، سربراہ تنظیم اتحاد المؤمنین حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا شیخ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب. قبلہ عالم بعمل شخصیت، نہایت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے وضاحت فرمائی حضرت امام رضا علیہ السلام کے حیات طیبہ کے عنوان سے اور ان کے القابات کے عنوان سے اور ان کی زیارت کے ثواب کے عنوان سے، اور بہت سارے پہلو ہے، لیکن چونکہ وقت ہمارا مختصر رہتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ مکمل گفتگو تو نہیں ہو سکتی، لیکن اگلے دنوں میں بھی ایک دو دن انشاءاللہ مزید بھی اس عنوان سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو مزید بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرے. البتہ خود امام رضا علیہ السلام بڑے حقوق ہیں ہمارے گردنوں کے اوپر ائمہ اطہار علیہ السلام کی، اور ان کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً یہ لوگ جو اس میں چاہے عزاداری کرتے ہیں یا ان دنوں کو مناتے ہیں، یہ خود منتخب شدہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اس راز کو آشکار کرنے کے لیے خلق کیا اور ان کو انتخاب کیا. وقت ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.